وسیع اور تپتا ہوا صحرا، ڈھلتے سورج کی سنہری روشنی اور دو مسافر اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ لیکن یہاں ایک ایسی کہانی چھپی ہے جو انسان کو حیران کر دیتی ہے۔ قدیم اونٹ پر سوار ہے اور دنیا کی سب سے عظیم سلطنت کا حکمران خود پیدل چل رہا ہے۔ آج کے اس جائزے میں ہم تاریخ کے ان صفحات کو پلٹیں گے جو طاقت اور حکمرانی کا بالکل ایک نیا ہی مطلب سمجھاتے ہیں۔ اب اس منظر کو ذہن میں لائیں۔ یروشلم کی قدیم پتھر کے عظیم دروازے، وہاں بزنطینی سلطنت کے بڑے بڑے پادری اور جرنیل سونے سے مرے ہوئے لباس اور چمکتی زراہیں پہنے بے صبری سے ایک عظیم الشان فتح کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہر کسی کو لگ رہا تھا کہ کوئی بہت ہی شاہی قسم کا جلوس آئے گا، لیکن جو دستاویزات میں درج ہیں وہ حقیقت امیدوں سے بالکل ہی الٹ تھی۔ ایک ایسی حقیقت جو انتہائی سادگی اور ایک خردری پیوند لگی قمیض کی شکل میں دنیا کے سامنے آئی۔ دراصل شام کے ان فتوحات کے دوران عیسائی رہنماؤں کی ایک بہت ہی خاص شرط تھی۔ ان کا اصرار تھا کہ اس امن معاہدے پر دستخط کرنے کے لیے خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ خود وہاں تشریف لائیں۔ یہ شہر تاریخی اور روحانی حوالے سے اس قدر اہمیت کا حامل تھا کہ وہ اس کی بھاری اور قدیم چابیاں کسی عام جرنیل کو نہیں بلکہ صرف اور صرف مسلمانوں کے سب سے بڑے رہنما کے حوالے ہی کرنا چاہتے تھے۔ سوچئے، ان بیزنطینیہ امارہ کا انتظار کس قدر بے چینی والا رہا ہوگا۔ صدیوں کی شاہی شان و شوکت دیکھنے کے عادی وہ کسی عظیم و شان شہنشاہ کو دیکھنے کے منتظر تھے، مگر جب فتح کی سواری شہر کے دروازے پر آخر کار پہنچی تو وہاں کھڑے ہر ایک شخص پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ تاریخی حوالے بتاتے ہیں کہ ایک انتہائی حیران کن منظر سامنے آیا۔ خادم اونٹ پر علام سے سوار تھا اور دنیا کی عظیم ترین سلطنت کے فرمانروا خلیفہ عمر خود پیدل چلتے ہوئے اونٹ کی مہار پکڑے شہر میں داخل ہو رہے تھے۔ وجہ بہت سادی تھی، اس وقت اونٹ پر بیٹھنے کی باری خادم کی تھی۔ شاہی دبدبے اور جلوسوں کے عادی بیزنٹینیوں کے لیے ایک فاتح کا یہ روپ واقعی کسی گہرے جھٹکے سے کم نہیں تھا۔ اور اگر ان کے سفری سامان کی بات کی جائے تو وہ اور بھی زیادہ حیران کن ہے۔ ایک رکھ کے رنگ کا اونٹ جس کی زین پر رکاب تک نہیں تھے، ان کی اونی چادر ہی رات کو ان کا بستر بن جاتی تھی، اور آرام کے وقت کھجور کے ریشوں سے بھرا ہوا ایک پتلا سا تھیلا ان کا تکیہ ہوتا، اور لباس ایک خردری جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی قمیض۔ ذرا غور کریں، دنیا کی اتنی بڑی سلطنت کے اعلیٰ ترین رہنما کے لیے ایسی سادگی بالکل ناقابل یقین لگتی ہے۔ تاریخی متان میں آتا ہے کہ جب عیسائی رہنماؤں نے اتنے بڑے خلیفہ کو اس پھٹے ہوئے کرتے میں دیکھا تو ان سے رہا نہیں گیا۔ انہوں نے فوراً ایک انتہائی نرم و ملائم لباس اور سواری کے لیے ایک بہترین گھوڑا پیش کیا۔ ان کا سوچنا تھا کہ رومیوں کی نظروں میں اپنا رعب اور دبدبہ قائم کرنے کے لیے تھوڑا بہت شاہی دکھنا تو ضروری ہے۔ لیکن اس موقع پر جو انکار سامنے آیا اس نے تاریخ میں ہمیشہ کے لیے اپنی جگہ بنا لی۔ انہوں نے بہت ہی واضح الفاظ میں جواب دیا، ہم وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے اسلام کے ذریعے عزت بخشی ہے، ہم اللہ کے سوا کسی اور کو خوش کرنا نہیں چاہتے۔ یہ بالکل کلیئر کر دیتا ہے کہ ان کی طاقت کا راز کسی ظاہری دکھاوے میں نہیں بلکہ ان کے پختہ ایمان میں تھا۔ یہ دستاویزات اس حقیقت پر مہر لگاتی ہیں کہ یہ وہ عظیم رہنما تھے جن کے نام سے اس وقت کے بڑے بڑے بادشاہوں کی نیندیں اڑ جاتی تھیں، پھر بھی انہیں لوگوں پر رعب ڈالنے کے لیے کسی بھی قسم کے رسم و رواج یا چمک دھمک کی ذرا بھی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ ان کا حقیقی وقار ان کے کردار میں ہی نظر آتا تھا۔ کفایت شعری کی عظیم میراث۔ آئیے اب تاریخ کے سفر میں پوری ایک صدی آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ سادگی کا فلسفہ آگے چل کر کیسے زندہ رہا۔ یہاں دستاویزات ہمیں ایک اور عظیم شخصیت سے متعارف کرواتی ہیں، خلیفہ عمر بن عبدالعزیز۔ ان کی سلطنت کا پھیلاؤ ذرا دیکھیں، شام سے لے کر برِ صغیر ہند کے سرحدوں تک۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ خلیفہ بنتے ہی انہوں نے اپنی تمام ذاتی جائیدادیں، اثاثے اور یہاں تک کہ اپنی اہلیہ کے زیورات بھی فوراً ریاستی خزانے یعنی بیت المال میں جمع کروا دیے۔ اور سب سے حیران کن بات، اتنی بے پناہ طاقت اور اس قدر وسیع و عزیز سلطنت کے ہونے کے باوجود انہوں نے خود کے لیے روزانہ کا الاؤنس کتنا مقرر کیا؟ صرف اور صرف 2 درہم۔ دنیا کی اتنی وسیع سلطنت کے حاکم کے لیے یہ رقم واقعی سمجھ سے باہر ہے۔
اور سادگی کی انتہا تو دیکھیں، دنیا کی سب سے بڑی اور امیر ترین سلطنتوں میں سے ایک کے حکمران کے پاس پہننے کے لیے صرف ایک ہی قمیض تھی۔ جی ہاں، صرف ایک۔ یہاں تک کہ ایک دفعہ وہ جمعہ کی نماز پر پہنچنے میں لیٹ ہو گئے کیونکہ وہ اپنی اس اکلوتی قمیض کو دھونے کے بعد اس کے سوکھنے کا انتظار کر رہے تھے۔ یہ نفس کشی اور خود احتسابی کی ایک ایسی مثال ہے جو واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ سرکاری خزانے کی ایسی حفاظت کی ایک اور زبردست مثال ملتی ہے۔ ہوتا کچھ یوں تھا کہ جب خلیفہ رات کو سرکاری کام کر رہے ہوتے تو بیت المال کے تیل سے جلنے والا چراغ روشن رہتا، لیکن جیسے ہی گفتگو کا رخ کسی ذاتی یا گھریلو بات کی طرف مڑتا، وہ فوراً اس چراغ کو بجھا دیتے تاکہ عوام کے پیسے کا ایک قطرہ بھی ان کے ذاتی کام میں ضائع نہ ہو جائے۔ قیادت کا بھاری تاج۔ دراصل یہ جو انتہائی سخت مالی ڈسپلن ہم دیکھ رہے ہیں، یہ احتساب کے ایک بہت ہی شدید احساس کی بنیاد پر تھا، جس کا ایک بہترین عکس ہمیں مشہور خلیفہ ہارون الرشید کے ایک واقعے میں ملتا ہے۔ حج کے سفر کے دوران کی بات ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید کو ایک نیک عالم دین نے روکا اور انہیں گفتگو میں شامل کیا۔ ان عالم نے خلیفہ کو عوام کی ذمہ داری اور حکمرانی کے اس عظیم بوجھ کے بارے میں ایک ایسی یاد دہانی کروائی جو کہ کافی سخت اور ہوش اڑا دینے والی تھی۔ ان عالم نے وہاں موجود انسانوں کے ایک بہت بڑے ہجوم کی طرف اشارہ کیا اور خلیفہ کو خبردار کرتے ہوئے فرمایا کہ عام لوگ تو کل کو صرف اپنے ذاتی اعمال کا حساب دیں گے، لیکن ایک حکمران ہونے کے ناطے اپنے اعمال کے ساتھ ساتھ ان تمام ان گنت شہریوں کی فلاح و بہبود کا بھی حساب دینا ہوگا۔ یہ الفاظ واقعی کسی کے بھی رونگٹے کھڑے کرنے کے لیے کافی ہیں۔ یہ تاریخی حوالہ بتاتا ہے کہ عوامی فرائض میں کوتاہی اور عوامی املاک کے اس درجے احتساب کا جو دباؤ تھا، وہ اس قدر سنگین تھا کہ اس نے اپنے وقت کے سب سے طاقتور اور رعب والے خلیفہ کو بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے پر مجبور کر دیا۔ یہ دراصل اس بوجھ کا احساس تھا جو کسی کو سخت سے سخت فیصلے لینے پر آمادہ کرتا ہے۔ حقیقی وقار کی پہچان۔ ان تمام صدیوں پرانے حوالوں کو جب ہم ملا کر دیکھتے ہیں تو ابتدائی اسلامی تاریخ میں درست اور جائز قیادت کا ایک بالکل ہی الگ مگر نہایت واضح خاکہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ خلیفہ عمر کی وہ پیوند لگی قمیض ہو، عمر بن عبدالعزیز کا وہ بجھا ہوا چراغ، یا پھر ہارون الرشید کے وہ آنسو، ان دستاویزات سے ہم جان سکتے ہیں کہ اس دور میں ان کی اصل طاقت کا اندازہ اس بات سے ہرگز نہیں لگایا جاتا تھا کہ انہوں نے دنیا سے کتنی دولت اکٹھی کی، بلکہ اس بات سے لگایا جاتا تھا کہ انہوں نے کتنی دولت کو عوام کے لیے ٹھکرا دیا۔ یہاں یہ حقائق ہمیں رک کر ایک بہت ہی گہرا سوال سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ تاریخ کے اس وسیع پس منظر میں اگر دیکھا جائے تو کیا کسی فتح کی عظمت ان سونے کی زراحوں اور محلوں سے بنتی ہے جو وہ بناتا ہے، یا پھر اس خاک اور مٹی سے جو اس کے جوتوں پر اس وقت لگتی ہے جب وہ اپنے عام عوام کے درمیان ان کے جیسا بن کر چلتا ہے؟ کیا مہان تاریخی ورثہ وہ ہے جو بتوڑا جائے یا وہ جو مسترد کر دیا جائے؟ یہ ایک ایسی سوچ ہے جو صدیوں تک ذہن میں گونجتی رہے گی۔ آج کے اس جائزے میں اس سفر کا حصہ بننے کا بہت شکریہ۔